دل ہائے دل جی 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 آپ کی میل مل گئی ہے، وہی دیکھ رہی ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اب مجھے یقین ہے کہ ہمارے گاؤں میں گرلز کالج جلد بن جائے گا۔ جی آپ بے فکر رہیے، بابا سائیں کو یہ خوشخبری سنا دوں گی، وہ بڑا خوش ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ حمزہ ایک سافٹ ویئر انجینئر تھا۔ اس کی دنیا اسکرین اور پاس ورڈز تک محدود تھی۔ وہ گھنٹوں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھتا رہتا، گھر والوں سے کم بات کرتا، دوستوں سے دور رہتا۔ اس کی ماں اکثر کہتی، بیٹا کبھی حقیقی دنیا میں بھی آ جایا کرو، ہم سے کچھ باتیں کیا کرو، ہمیں بھی وقت دیا کرو۔ مگر حمزہ غصے میں کہتا کہ نہیں، میں تم سے کبھی نہیں کروں گا، میری لیپ ٹاپ پہ ہی رہوں گا۔ ایک دن اس کے والد نے ایسی آواز دی، وہ کچھ کہنا چاہتے تھے مگر حمزہ کا غصہ تو ان کو پتہ تھا، تو حمزہ پھر غصہ ہو گیا۔ ابھی نہیں، میں کام کر رہا ہوں، حمزہ نے کہا غصے میں۔ کچھ دیر بعد جب وہ فارغ ہوا تو گھر میں عجیب خاموشی تھی۔ اسے پتہ چلا کہ اس کے والد کو دل کا دور آ گیا ہے اور وہ ایکسپائر ہو گئے ہیں اور وہ اب دنیا سے نہیں رہے۔ حمزہ واپس سے گھر میں آیا اور اسکرین پر لگ گئے اور لیپ ٹاپ کام چلانے لگے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ لیپ ٹاپ ہی میری زندگی، اور وہ خوش ہو گیا۔ اور پھر وہ کبھی بھی لیپ ٹاپ سے نہیں اٹھا۔ کھانا پینا سب کچھ وہ لیپ ٹاپ کے سامنے کرتا تھا۔ باتھ روم جاتے وقت بھی لیپ ٹاپ جایا کرتا تھا، اور اسی طرح اس نے لیپ ٹاپ سے ہی زندگی گزاری اور کبھی کسی کے پاس نہیں گیا، نہ کسی کی بات سنی۔ حمزہ ایک سافٹ ویئر انجینئر تھا۔ اس کی دنیا اسکرین اور پاس ورڈز تک محدود تھی۔ وہ گھنٹوں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھتا رہتا، گھر والوں سے کم بات کرتا، دوستوں سے دور رہتا۔ اس کی ماں اکثر کہتی، بیٹا کبھی حقیقی دنیا میں بھی آ جایا کرو، ہم سے کچھ باتیں کیا کرو، ہمیں بھی وقت دیا کرو۔ مگر حمزہ غصے میں کہتا کہ نہیں، میں تم سے کبھی نہیں کروں گا، میری لیپ ٹاپ پہ ہی رہوں گا۔ ایک دن اس کے والد نے ایسی آواز دی، وہ کچھ کہنا چاہتے تھے مگر حمزہ کا غصہ تو ان کو پتہ تھا، تو حمزہ پھر غصہ ہو گیا۔ ابھی نہیں، میں کام کر رہا ہوں، حمزہ نے کہا غصے میں۔ کچھ دیر بعد جب وہ فارغ ہوا تو گھر میں عجیب خاموشی تھی۔ اسے پتہ چلا کہ اس کے والد کو دل کا دور آ گیا ہے اور وہ ایکسپائر ہو گئے ہیں اور وہ اب دنیا سے نہیں رہے۔ حمزہ واپس سے گھر میں آیا اور اسکرین پر لگ گئے اور لیپ ٹاپ کام چلانے لگے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ لیپ ٹاپ ہی میری زندگی، اور وہ خوش ہو گیا۔ اور پھر وہ کبھی بھی لیپ ٹاپ سے نہیں اٹھا۔ کھانا پینا سب کچھ وہ لیپ ٹاپ کے سامنے کرتا تھا۔ باتھ روم جاتے وقت بھی لیپ ٹاپ جایا کرتا تھا، اور اسی طرح اس نے لیپ ٹاپ سے ہی زندگی گزاری اور کبھی کسی کے پاس نہیں گیا، نہ کسی کی بات سنی۔ حمزہ ایک سافٹ ویئر انجینئر تھا۔ اس کی دنیا اسکرین اور پاس ورڈز تک محدود تھی۔ وہ گھنٹوں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھتا رہتا، گھر والوں سے کم بات کرتا، دوستوں سے دور رہتا۔ اس کی ماں اکثر کہتی، بیٹا کبھی حقیقی دنیا میں بھی آ جایا کرو، ہم سے کچھ باتیں کیا کرو، ہمیں بھی وقت دیا کرو۔ مگر حمزہ غصے میں کہتا کہ نہیں، میں تم سے کبھی نہیں کروں گا، میری لیپ ٹاپ پہ ہی رہوں گا۔ ایک دن اس کے والد نے ایسی آواز دی، وہ کچھ کہنا چاہتے تھے مگر حمزہ کا غصہ تو ان کو پتہ تھا، تو حمزہ پھر غصہ ہو گیا۔ ابھی نہیں، میں کام کر رہا ہوں، حمزہ نے کہا غصے میں۔ کچھ دیر بعد جب وہ فارغ ہوا تو گھر میں عجیب خاموشی تھی۔ اسے پتہ چلا کہ اس کے والد کو دل کا دور آ گیا ہے اور وہ ایکسپائر ہو گئے ہیں
اور وہ اب دنیا سے نہیں رہے۔ حمزہ واپس سے گھر میں آیا اور اسکرین پر لگ گئے اور لیپ ٹاپ کام چلانے لگے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ لیپ ٹاپ ہی میری زندگی، اور وہ خوش ہو گیا۔ اور پھر وہ کبھی بھی لیپ ٹاپ سے نہیں اٹھا۔ کھانا پینا سب کچھ وہ لیپ ٹاپ کے سامنے کرتا تھا۔ باتھ روم جاتے وقت بھی لیپ ٹاپ جایا کرتا تھا، اور اسی طرح اس نے لیپ ٹاپ سے ہی زندگی گزاری اور کبھی کسی کے پاس نہیں گیا، نہ کسی کی بات سنی۔ حمزہ ایک سافٹ ویئر انجینئر تھا۔ اس کی دنیا اسکرین اور پاس ورڈز تک محدود تھی۔ وہ گھنٹوں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھتا رہتا، گھر والوں سے کم بات کرتا، دوستوں سے دور رہتا۔ اس کی ماں اکثر کہتی، بیٹا کبھی حقیقی دنیا میں بھی آ جایا کرو، ہم سے کچھ باتیں کیا کرو، ہمیں بھی وقت دیا کرو۔ مگر حمزہ غصے میں کہتا کہ نہیں، میں تم سے کبھی نہیں کروں گا، میری لیپ ٹاپ پہ ہی رہوں گا۔ ایک دن اس کے والد نے ایسی آواز دی، وہ کچھ کہنا چاہتے تھے مگر حمزہ کا غصہ تو ان کو پتہ تھا، تو حمزہ پھر غصہ ہو گیا۔ ابھی نہیں، میں کام کر رہا ہوں، حمزہ نے کہا غصے میں۔ کچھ دیر بعد جب وہ فارغ ہوا تو گھر میں عجیب خاموشی تھی۔ اسے پتہ چلا کہ اس کے والد کو دل کا دور آ گیا ہے اور وہ ایکسپائر ہو گئے ہیں، اور وہ اب دنیا سے نہیں رہے۔ حمزہ واپس سے گھر میں آیا اور اسکرین پر لگ گئے اور لیپ ٹاپ کام چلانے لگے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ لیپ ٹاپ ہی میری زندگی، اور وہ خوش ہو گیا۔ اور پھر وہ کبھی بھی لیپ ٹاپ سے نہیں اٹھا۔ کھانا پینا سب کچھ وہ لیپ ٹاپ کے سامنے کرتا تھا۔ باتھ روم جاتے وقت بھی لیپ ٹاپ جایا کرتا تھا، اور اسی طرح اس نے لیپ ٹاپ سے ہی زندگی گزاری اور کبھی کسی کے پاس نہیں گیا، نہ کسی کی بات سنی۔ حمزہ ایک سافٹ ویئر انجینئر تھا۔ اس کی دنیا اسکرین اور پاس ورڈز تک محدود تھی۔ وہ گھنٹوں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھتا رہتا، گھر والوں سے کم بات کرتا، دوستوں سے دور رہتا۔ اس کی ماں اکثر کہتی، بیٹا کبھی حقیقی دنیا میں بھی آ جایا کرو، ہم سے کچھ باتیں کیا کرو، ہمیں بھی وقت دیا کرو۔ مگر حمزہ غصے میں کہتا کہ نہیں، میں تم سے کبھی نہیں کروں گا، میری لیپ ٹاپ پہ ہی رہوں گا۔ ایک دن اس کے والد نے ایسی آواز دی، وہ کچھ کہنا چاہتے تھے مگر حمزہ کا غصہ تو ان کو پتہ تھا، تو حمزہ پھر غصہ ہو گیا۔ ابھی نہیں، میں کام کر رہا ہوں، حمزہ نے کہا غصے میں۔ کچھ دیر بعد جب وہ فارغ ہوا تو گھر میں عجیب خاموشی تھی۔ اسے پتہ چلا کہ اس کے والد کو دل کا دور آ گیا ہے اور وہ ایکسپائر ہو گئے ہیں، اور وہ اب دنیا سے نہیں رہے۔ حمزہ واپس سے گھر میں آیا اور اسکرین پر لگ گئے اور لیپ ٹاپ کام چلانے لگے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ لیپ ٹاپ ہی میری زندگی، اور وہ خوش ہو گیا۔ اور پھر وہ کبھی بھی لیپ ٹاپ سے نہیں اٹھا۔ کھانا پینا سب کچھ وہ لیپ ٹاپ کے سامنے کرتا تھا۔ باتھ روم جاتے وقت بھی لیپ ٹاپ جایا کرتا تھا، اور اسی طرح اس نے لیپ ٹاپ سے ہی زندگی گزاری اور کبھی کسی کے پاس نہیں گیا، نہ کسی کی بات سنی۔ حمزہ ایک سافٹ ویئر انجینئر تھا۔ اس کی دنیا اسکرین اور پاس ورڈز تک محدود تھی۔ وہ گھنٹوں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھتا رہتا، گھر والوں سے کم بات کرتا، دوستوں سے دور رہتا۔ اس کی ماں اکثر کہتی، بیٹا کبھی حقیقی دنیا میں بھی آ جایا کرو، ہم سے کچھ باتیں کیا کرو، ہمیں بھی وقت دیا کرو۔ مگر حمزہ غصے میں کہتا کہ نہیں، میں تم سے کبھی نہیں کروں گا، میری لیپ ٹاپ پہ ہی رہوں گا۔ ایک دن اس کے والد نے ایسی آواز دی، وہ کچھ کہنا چاہتے تھے مگر حمزہ کا غصہ تو ان کو پتہ تھا، تو حمزہ پھر غصہ ہو گیا۔ ابھی نہیں، میں کام کر رہا ہوں، حمزہ نے کہا غصے میں۔ کچھ دیر بعد جب وہ فارغ ہوا تو گھر میں عجیب خاموشی تھی۔ اسے پتہ چلا کہ اس کے والد کو دل کا دور آ گیا ہے اور وہ ایکسپائر ہو گئے ہیں، اور وہ اب دنیا سے نہیں رہے۔ حمزہ واپس سے گھر میں آیا اور اسکرین پر لگ گئے اور لیپ ٹاپ کام چلانے لگے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ لیپ ٹاپ ہی میری زندگی، اور وہ خوش ہو گیا۔ اور پھر وہ کبھی بھی لیپ ٹاپ سے نہیں اٹھا۔ کھانا پینا سب کچھ وہ لیپ ٹاپ کے سامنے کرتا تھا۔ باتھ روم جاتے وقت بھی لیپ ٹاپ جایا کرتا تھا، اور اسی طرح اس نے لیپ ٹاپ سے ہی زندگی گزاری اور کبھی کسی کے پاس نہیں گیا، نہ کسی کی بات سنی۔ حمزہ ایک سافٹ ویئر انجینئر تھا۔ اس کی دنیا اسکرین اور پاس ورڈز تک محدود تھی۔ وہ گھنٹوں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھتا رہتا، گھر والوں سے کم بات کرتا، دوستوں سے دور رہتا۔ اس کی ماں اکثر کہتی، بیٹا کبھی حقیقی دنیا میں بھی آ جایا کرو، ہم سے کچھ باتیں کیا کرو، ہمیں بھی وقت دیا کرو۔ مگر حمزہ غصے میں کہتا کہ نہیں، میں تم سے کبھی نہیں کروں گا، میری لیپ ٹاپ پہ ہی رہوں گا۔ ایک دن اس کے والد نے ایسی آواز دی، وہ کچھ کہنا چاہتے تھے مگر حمزہ کا غصہ تو ان کو پتہ تھا، تو حمزہ پھر غصہ ہو گیا۔ ابھی نہیں،
मैं काम कर रहा हूँ, हमजा ने कहा गुस्से में। कुछ देर बाद जब वो फारिग हुआ तो घर में अजीब खामोशी थी। इसे पता चला कि इसके वालिद को दिल का दौर आ गया है और वो एक्सपायर हो गए हैं और वो अब दुनिया से नहीं रहे। हमजा वापस से घर में आया और स्क्रीन पर लग गए और लैपटॉप में काम चलाने लगे। इसकी आंखों में आंसू हो गए। वो समझ गया कि लैपटॉप ही मेरी ज़िंदगी और वो खुश हो गया और फिर वो कभी भी लैपटॉप से नहीं उठा। खाना पीना सब कुछ वो लैपटॉप के सामने करता था। बाथरूम जाते वक्त भी लैपटॉप जाया करता था और इसी तरह उसने लैपटॉप से ही ज़िंदगी गुजारी और कभी किसी के पास नहीं गया, ना किसी की बात सुनी। हमजा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। इसकी दुनिया स्क्रीन और पासवर्ड्स तक महदूद थी। वो घंटों लैपटॉप के सामने बैठता रहता, घर वालों से कम बात करता, दोस्तों से दूर रहता। इसकी माँ अक्सर कहती, बेटा कभी हकीकी दुनिया में भी आ जाया करो, हमसे कुछ बातें किया करो, हमें भी वक्त दिया करो। मगर हमजा गुस्से में कहता कि नहीं, मैं तुमसे कभी नहीं करूँगा, मेरी लैपटॉप पे ही रहूँगा। एक दिन इसके वालिद ने ऐसी आवाज़ दी। वो कुछ कहना चाहते थे मगर हमजा का गुस्सा तो उनको पता था, तो हमजा फिर गुस्सा हो गया। अभी नहीं, मैं काम कर रहा हूँ, हमजा ने कहा गुस्से में। कुछ देर बाद जब वो फारिग हुआ तो घर में अजीब खामोशी थी। इसे पता चला कि इसके वालिद को दिल का दौर आ गया है और वो एक्सपायर हो गए हैं और वो अब दुनिया से नहीं रहे। हमजा वापस से घर में आया और स्क्रीन पर लग गए और लैपटॉप में काम चलाने लगे। इसकी आंखों में आंसू हो गए। वो समझ गया कि लैपटॉप ही मेरी ज़िंदगी और वो खुश हो गया और फिर वो कभी भी लैपटॉप से नहीं उठा। खाना पीना सब कुछ वो लैपटॉप के सामने करता था। बाथरूम जाते वक्त भी लैपटॉप जाया करता था और इसी तरह उसने लैपटॉप से ही ज़िंदगी गुजारी और कभी किसी के पास नहीं गया, ना किसी की बात सुनी। हमजा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। इसकी दुनिया स्क्रीन और पासवर्ड्स तक महदूद थी। वो घंटों लैपटॉप के सामने बैठता रहता, घर वालों से कम बात करता, दोस्तों से दूर रहता। इसकी माँ अक्सर कहती, बेटा कभी हकीकी दुनिया में भी आ जाया करो, हमसे कुछ बातें किया करो, हमें भी वक्त दिया करो। मगर हमजा गुस्से में कहता कि नहीं, मैं तुमसे कभी नहीं करूँगा, मेरी लैपटॉप पे ही रहूँगा। एक दिन इसके वालिद ने ऐसी आवाज़ दी। वो कुछ कहना चाहते थे मगर हमजा का गुस्सा तो उनको पता था, तो हमजा फिर गुस्सा हो गया। अभी नहीं, मैं काम कर रहा हूँ, हमजा ने कहा गुस्से में। कुछ देर बाद जब वो फारिग हुआ तो घर में अजीब खामोशी थी। इसे पता चला कि इसके वालिद को दिल का दौर आ गया है और वो एक्सपायर हो गए हैं और वो अब दुनिया से नहीं रहे। हमजा वापस से घर में आया और स्क्रीन पर लग गए और लैपटॉप में काम चलाने लगे। इसकी आंखों में आंसू हो गए। वो समझ गया कि लैपटॉप ही मेरी ज़िंदगी और वो खुश हो गया और फिर वो कभी भी लैपटॉप से नहीं उठा। खाना पीना सब कुछ वो लैपटॉप के सामने करता था। बाथरूम जाते वक्त भी लैपटॉप जाया करता था और इसी तरह उसने लैपटॉप से ही ज़िंदगी गुजारी और कभी किसी के पास नहीं गया, ना किसी की बात सुनी। हमजा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। इसकी दुनिया स्क्रीन और पासवर्ड्स तक महदूद थी। वो घंटों लैपटॉप के सामने बैठता रहता, घर वालों से कम बात करता, दोस्तों से दूर रहता। इसकी माँ अक्सर कहती, बेटा कभी हकीकी दुनिया में भी आ जाया करो, हमसे कुछ बातें किया करो, हमें भी वक्त दिया करो। मगर हमजा गुस्से में कहता कि नहीं, मैं तुमसे कभी नहीं करूँगा, मेरी लैपटॉप पे ही रहूँगा। एक दिन इसके वालिद ने ऐसी आवाज़ दी। वो कुछ कहना चाहते थे मगर हमजा का गुस्सा तो उनको पता था, तो हमजा फिर गुस्सा हो गया। अभी नहीं, मैं काम कर रहा हूँ, हमजा ने कहा गुस्से में। कुछ देर बाद जब वो फारिग हुआ तो घर में अजीब खामोशी थी। इसे पता चला कि इसके वालिद को दिल का दौर आ गया है और वो एक्सपायर हो गए हैं और वो अब दुनिया से नहीं रहे। हमजा वापस से घर में आया और स्क्रीन पर लग गए और लैपटॉप में काम चलाने लगे। इसकी आंखों में आंसू हो गए। वो समझ गया कि लैपटॉप ही मेरी ज़िंदगी और वो खुश हो गया और फिर वो कभी भी लैपटॉप से नहीं उठा। खाना पीना सब कुछ वो लैपटॉप के सामने करता था। बाथरूम जाते वक्त भी लैपटॉप जाया करता था और इसी तरह उसने लैपटॉप से ही ज़िंदगी गुजारी और कभी किसी के पास नहीं गया, ना किसी की बात सुनी। हमजा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। इसकी दुनिया स्क्रीन और पासवर्ड्स तक महदूद थी। वो घंटों लैपटॉप के सामने बैठता रहता, घर वालों से कम बात करता, दोस्तों से दूर रहता। इसकी माँ अक्सर कहती, बेटा कभी हकीकी दुनिया में भी आ जाया करो, हमसे कुछ बातें किया करो, हमें भी वक्त दिया करो। मगर हमजा गुस्से में कहता कि नहीं, मैं तुमसे कभी नहीं करूँगा, मेरी लैपटॉप पे ही रहूँगा।
ایک دن اس کے والد نے ایسی آواز دی، وہ کچھ کہنا چاہتے تھے مگر حمزہ کا غصہ تو ان کو پتہ تھا، تو حمزہ پھر غصہ ہو گیا۔ ابھی نہیں، میں کام کر رہا ہوں، حمزہ نے کہا غصے میں۔ کچھ دیر بعد جب وہ فارغ ہوا تو گھر میں عجیب خاموشی تھی۔ اسے پتہ چلا کہ اس کے والد کو دل کا دور آ گیا ہے اور وہ ایکسپائر ہو گئے ہیں اور وہ اب دنیا سے نہیں رہے۔ حمزہ واپس سے گھر میں آیا اور اسکرین پر لگ گئے اور لیپ ٹاپ کام چلانے لگے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ لیپ ٹاپ ہی میری زندگی اور وہ خوش ہو گیا، اور پھر وہ کبھی بھی لیپ ٹاپ سے نہیں اٹھا۔ کھانا پینا سب کچھ وہ لیپ ٹاپ کے سامنے کرتا تھا، باتھ روم جاتے وقت بھی لیپ ٹاپ جایا کرتا تھا، اور اسی طرح اس نے لیپ ٹاپ سے ہی زندگی گزاری اور کبھی کسی کے پاس نہیں گیا، نہ کسی کی بات سنی۔ حمزہ ایک سافٹ ویئر انجینئر تھا۔ اس کی دنیا اسکرین اور پاس ورڈز تک محدود تھی۔ وہ گھنٹوں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھتا رہتا، گھر والوں سے کم بات کرتا، دوستوں سے دور رہتا۔ اس کی ماں اکثر کہتی، بیٹا کبھی حقیقی دنیا میں بھی آ جایا کرو، ہم سے کچھ باتیں کیا کرو، ہمیں بھی وقت دیا کرو۔ مگر حمزہ غصے میں کہتا کہ نہیں، میں تم سے کبھی نہیں کروں گا، میری لیپ ٹاپ پہ ہی رہوں گا۔ ایک دن اس کے والد نے ایسی آواز دی، وہ کچھ کہنا چاہتے تھے مگر حمزہ کا غصہ تو ان کو پتہ تھا، تو حمزہ پھر غصہ ہو گیا۔ ابھی نہیں، میں کام کر رہا ہوں، حمزہ نے کہا غصے میں۔ کچھ دیر بعد جب وہ فارغ ہوا تو گھر میں عجیب خاموشی تھی۔ اسے پتہ چلا کہ اس کے والد کو دل کا دور آ گیا ہے اور وہ ایکسپائر ہو گئے ہیں اور وہ اب دنیا سے نہیں رہے۔ حمزہ واپس سے گھر میں آیا اور اسکرین پر لگ گئے اور لیپ ٹاپ کام چلانے لگے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ لیپ ٹاپ ہی میری زندگی اور وہ خوش ہو گیا، اور پھر وہ کبھی بھی لیپ ٹاپ سے نہیں اٹھا۔ کھانا پینا سب کچھ وہ لیپ ٹاپ کے سامنے کرتا تھا، باتھ روم جاتے وقت بھی لیپ ٹاپ جایا کرتا تھا، اور اسی طرح اس نے لیپ ٹاپ سے ہی زندگی گزاری اور کبھی کسی کے پاس نہیں گیا، نہ کسی کی بات سنی۔ حمزہ ایک سافٹ ویئر انجینئر تھا۔ اس کی دنیا اسکرین اور پاس ورڈز تک محدود تھی۔ وہ گھنٹوں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھتا رہتا، گھر والوں سے کم بات کرتا، دوستوں سے دور رہتا۔ اس کی ماں اکثر کہتی، بیٹا کبھی حقیقی دنیا میں بھی آ جایا کرو، ہم سے کچھ باتیں کیا کرو، ہمیں بھی وقت دیا کرو۔ مگر حمزہ غصے میں کہتا کہ نہیں، میں تم سے کبھی نہیں کروں گا، میری لیپ ٹاپ پہ ہی رہوں گا۔ ایک دن اس کے والد نے ایسی آواز دی، وہ کچھ کہنا چاہتے تھے مگر حمزہ کا غصہ تو ان کو پتہ تھا، تو حمزہ پھر غصہ ہو گیا۔ ابھی نہیں، میں کام کر رہا ہوں، حمزہ نے کہا غصے میں۔ کچھ دیر بعد جب وہ فارغ ہوا تو گھر میں عجیب خاموشی تھی۔ اسے پتہ چلا کہ اس کے والد کو دل کا دور آ گیا ہے اور وہ ایکسپائر ہو گئے ہیں اور وہ اب دنیا سے نہیں رہے۔ حمزہ واپس سے گھر میں آیا اور اسکرین پر لگ گئے اور لیپ ٹاپ کام چلانے لگے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ لیپ ٹاپ ہی میری زندگی اور وہ خوش ہو گیا، اور پھر وہ کبھی بھی لیپ ٹاپ سے نہیں اٹھا۔ کھانا پینا سب کچھ وہ لیپ ٹاپ کے سامنے کرتا تھا، باتھ روم جاتے وقت بھی لیپ ٹاپ جایا کرتا تھا، اور اسی طرح اس نے لیپ ٹاپ سے ہی زندگی گزاری اور کبھی کسی کے پاس نہیں گیا، نہ کسی کی بات سنی۔ حمزہ ایک سافٹ ویئر انجینئر تھا۔ اس کی دنیا اسکرین اور پاس ورڈز تک محدود تھی۔ وہ گھنٹوں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھتا رہتا، گھر والوں سے کم بات کرتا، دوستوں سے دور رہتا۔ اس کی ماں اکثر کہتی، بیٹا کبھی حقیقی دنیا میں بھی آ جایا کرو، ہم سے کچھ باتیں کیا کرو، ہمیں بھی وقت دیا کرو۔ مگر حمزہ غصے میں کہتا کہ نہیں، میں تم سے کبھی نہیں کروں گا، میری لیپ ٹاپ پہ ہی رہوں گا۔ ایک دن اس کے والد نے ایسی آواز دی، وہ کچھ کہنا چاہتے تھے مگر حمزہ کا غصہ تو ان کو پتہ تھا، تو حمزہ پھر غصہ ہو گیا۔ ابھی نہیں، میں کام کر رہا ہوں، حمزہ نے کہا غصے میں۔ کچھ دیر بعد جب وہ فارغ ہوا تو گھر میں عجیب خاموشی تھی۔ اسے پتہ چلا کہ اس کے والد کو دل کا دور آ گیا ہے اور وہ ایکسپائر ہو گئے ہیں اور وہ اب دنیا سے نہیں رہے۔ حمزہ واپس سے گھر میں آیا اور اسکرین پر لگ گئے اور لیپ ٹاپ کام چلانے لگے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ لیپ ٹاپ ہی میری زندگی اور وہ خوش ہو گیا، اور پھر وہ کبھی بھی لیپ ٹاپ سے نہیں اٹھا۔ کھانا پینا سب کچھ وہ لیپ ٹاپ کے سامنے کرتا تھا، باتھ روم جاتے وقت بھی لیپ ٹاپ جایا کرتا تھا، اور اسی طرح اس نے لیپ ٹاپ سے ہی زندگی گزاری اور کبھی کسی کے پاس نہیں گیا، نہ کسی کی بات سنی۔ حمزہ ایک سافٹ ویئر انجینئر تھا۔ اس کی دنیا اسکرین اور پاس ورڈز تک محدود تھی۔
वो घंटों लैपटॉप के सामने बैठता रहता, घर वालों से कम बात करता, दोस्तों से दूर रहता। इसकी माँ अक्सर कहती, बेटा कभी हकीकी दुनिया में भी आ जाया करो, हमसे कुछ बातें किया करो, हमें भी वक्त दिया करो। मगर हमजा गुस्से में कहता कि नहीं, मैं तुमसे कभी नहीं करूँगा, मेरी लैपटॉप पे ही रहूँगा। एक दिन इसके वालिद ने ऐसी आवाज़ दी, वो कुछ कहना चाहते थे मगर हमजा का गुस्सा तो उनको पता था, तो हमजा फिर गुस्सा हो गया। अभी नहीं, मैं काम कर रहा हूँ, हमजा ने कहा गुस्से में। कुछ देर बाद जब वो फारिग हुआ तो घर में अजीब खामोशी थी। इसे पता चला कि इसके वालिद को दिल का दौर आ गया है और वो एक्सपायर हो गए हैं और वो अब दुनिया से नहीं रहे। हमजा वापस से घर में आया और स्क्रीन पर लग गए और लैपटॉप काम चलाने लगे। इसकी आंखों में आंसू हो गए। वो समझ गया कि लैपटॉप ही मेरी ज़िंदगी और वो खुश हो गया। और फिर वो कभी भी लैपटॉप से नहीं उठा। खाना पीना सब कुछ वो लैपटॉप के सामने करता था। बाथरूम जाते वक्त भी लैपटॉप जाया करता था और इसी तरह उसने लैपटॉप से ही ज़िंदगी गुजारी और कभी किसी के पास नहीं गया, ना किसी की बात सुनी। हमजा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। इसकी दुनिया स्क्रीन और पासवर्ड्स तक महदूद थी। वो घंटों लैपटॉप के सामने बैठता रहता, घर वालों से कम बात करता, दोस्तों से दूर रहता। इसकी माँ अक्सर कहती, बेटा कभी हकीकी दुनिया में भी आ जाया करो, हमसे कुछ बातें किया करो, हमें भी वक्त दिया करो। मगर हमजा गुस्से में कहता कि नहीं, मैं तुमसे कभी नहीं करूँगा, मेरी लैपटॉप पे ही रहूँगा। एक दिन इसके वालिद ने ऐसी आवाज़ दी, वो कुछ कहना चाहते थे मगर हमजा का गुस्सा तो उनको पता था, तो हमजा फिर गुस्सा हो गया। अभी नहीं, मैं काम कर रहा हूँ, हमजा ने कहा गुस्से में। कुछ देर बाद जब वो फारिग हुआ तो घर में अजीब खामोशी थी। इसे पता चला कि इसके वालिद को दिल का दौर आ गया है और वो एक्सपायर हो गए हैं और वो अब दुनिया से नहीं रहे। हमजा वापस से घर में आया और स्क्रीन पर लग गए और लैपटॉप काम चलाने लगे। इसकी आंखों में आंसू हो गए। वो समझ गया कि लैपटॉप ही मेरी ज़िंदगी और वो खुश हो गया। और फिर वो कभी भी लैपटॉप से नहीं उठा। खाना पीना सब कुछ वो लैपटॉप के सामने करता था। बाथरूम जाते वक्त भी लैपटॉप जाया करता था और इसी तरह उसने लैपटॉप से ही ज़िंदगी गुजारी और कभी किसी के पास नहीं गया, ना किसी की बात सुनी। हमजा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। इसकी दुनिया स्क्रीन और पासवर्ड्स तक महदूद थी। वो घंटों लैपटॉप के सामने बैठता रहता, घर वालों से कम बात करता, दोस्तों से दूर रहता। इसकी माँ अक्सर कहती, बेटा कभी हकीकी दुनिया में भी आ जाया करो, हमसे कुछ बातें किया करो, हमें भी वक्त दिया करो। मगर हमजा गुस्से में कहता कि नहीं, मैं तुमसे कभी नहीं करूँगा, मेरी लैपटॉप पे ही रहूँगा। एक दिन इसके वालिद ने ऐसी आवाज़ दी, वो कुछ कहना चाहते थे मगर हमजा का गुस्सा तो उनको पता था, तो हमजा फिर गुस्सा हो गया। अभी नहीं, मैं काम कर रहा हूँ, हमजा ने कहा गुस्से में। कुछ देर बाद जब वो फारिग हुआ तो घर में अजीब खामोशी थी। इसे पता चला कि इसके वालिद को दिल का दौर आ गया है और वो एक्सपायर हो गए हैं और वो अब दुनिया से नहीं रहे। हमजा वापस से घर में आया और स्क्रीन पर लग गए और लैपटॉप काम चलाने लगे। इसकी आंखों में आंसू हो गए। वो समझ गया कि लैपटॉप ही मेरी ज़िंदगी और वो खुश हो गया। और फिर वो कभी भी लैपटॉप से नहीं उठा। खाना पीना सब कुछ वो लैपटॉप के सामने करता था। बाथरूम जाते वक्त भी लैपटॉप जाया करता था और इसी तरह उसने लैपटॉप से ही ज़िंदगी गुजारी और कभी किसी के पास नहीं गया, ना किसी की बात सुनी। हमजा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। इसकी दुनिया स्क्रीन और पासवर्ड्स तक महदूद थी। वो घंटों लैपटॉप के सामने बैठता रहता, घर वालों से कम बात करता, दोस्तों से दूर रहता। इसकी माँ अक्सर कहती, बेटा कभी हकीकी दुनिया में भी आ जाया करो, हमसे कुछ बातें किया करो, हमें भी वक्त दिया करो। मगर हमजा गुस्से में कहता कि नहीं, मैं तुमसे कभी नहीं करूँगा, मेरी लैपटॉप पे ही रहूँगा। एक दिन इसके वालिद ने ऐसी आवाज़ दी, वो कुछ कहना चाहते थे मगर हमजा का गुस्सा तो उनको पता था, तो हमजा फिर गुस्सा हो गया। अभी नहीं, मैं काम कर रहा हूँ, हमजा ने कहा गुस्से में। कुछ देर बाद जब वो फारिग हुआ तो घर में अजीब खामोशी थी। इसे पता चला कि इसके वालिद को दिल का दौर आ गया है और वो एक्सपायर हो गए हैं और वो अब दुनिया से नहीं रहे। हमजा वापस से घर में आया और स्क्रीन पर लग गए और लैपटॉप काम चलाने लगे। इसकी आंखों में आंसू हो गए। वो समझ गया कि लैपटॉप ही मेरी ज़िंदगी और वो खुश हो गया। और फिर वो कभी भी लैपटॉप से नहीं उठा। खाना पीना सब कुछ वो लैपटॉप के सामने करता था। बाथरूम जाते वक्त भी लैपटॉप जाया करता था और इसी तरह उसने लैपटॉप से ही ज़िंदगी गुजारी और कभी किसी के पास नहीं गया, ना किसी की बात सुनी।
حمزہ ایک سافٹ ویئر انجینئر تھا۔ اس کی دنیا اسکرین اور پاسورڈز تک محدود تھی۔ وہ گھنٹوں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھتا رہتا، گھر والوں سے کم بات کرتا، دوستوں سے دور رہتا۔ اس کی ماں اکثر کہتی، بیٹا کبھی حقیقی دنیا میں بھی آ جایا کرو، ہم سے کچھ باتیں کیا کرو، ہمیں بھی وقت دیا کرو۔ مگر حمزہ غصے میں کہتا کہ نہیں، میں تم سے کبھی نہیں کروں گا، میری لیپ ٹاپ پہ ہی رہوں گا۔ ایک دن اس کے والد نے ایسی آواز دی، وہ کچھ کہنا چاہتے تھے مگر حمزہ کا غصہ تو ان کو پتہ تھا، تو حمزہ پھر غصہ ہو گیا۔ ابھی نہیں، میں کام کر رہا ہوں، حمزہ نے کہا غصے میں۔ کچھ دیر بعد جب وہ فارغ ہوا تو گھر میں عجیب خاموشی تھی۔ اسے پتہ چلا کہ اس کے والد کو دل کا دور آ گیا ہے اور وہ ایکسپائر ہو گئے ہیں اور وہ اب دنیا سے نہیں رہے۔ حمزہ واپس سے گھر میں آیا اور اسکرین پر لگ گئے اور لیپ ٹاپ کام چلانے لگے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ لیپ ٹاپ ہی میری زندگی، اور وہ خوش ہو گیا۔ اور پھر وہ کبھی بھی لیپ ٹاپ سے نہیں اٹھا۔ کھانا پینا سب کچھ وہ لیپ ٹاپ کے سامنے کرتا تھا۔ باتھ روم جاتے وقت بھی لیپ ٹاپ جایا کرتا تھا، اور اسی طرح اس نے لیپ ٹاپ سے ہی زندگی گزاری اور کبھی کسی کے پاس نہیں گیا، نہ کسی کی بات سنی۔ حمزہ ایک سافٹ ویئر انجینئر تھا۔ اس کی دنیا اسکرین اور پاسورڈز تک محدود تھی۔ وہ گھنٹوں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھتا رہتا، گھر والوں سے کم بات کرتا، دوستوں سے دور رہتا۔ اس کی ماں اکثر کہتی، بیٹا کبھی حقیقی دنیا میں بھی آ جایا کرو، ہم سے کچھ باتیں کیا کرو، ہمیں بھی وقت دیا کرو۔ مگر حمزہ غصے میں کہتا کہ نہیں، میں تم سے کبھی نہیں کروں گا، میری لیپ ٹاپ پہ ہی رہوں گا۔ ایک دن اس کے والد نے ایسی آواز دی، وہ کچھ کہنا چاہتے تھے مگر حمزہ کا غصہ تو ان کو پتہ تھا، تو حمزہ پھر غصہ ہو گیا۔ ابھی نہیں، میں کام کر رہا ہوں، حمزہ نے کہا غصے میں۔ کچھ دیر بعد جب وہ فارغ ہوا تو گھر میں عجیب خاموشی تھی۔ اسے پتہ چلا کہ اس کے والد کو دل کا دور آ گیا ہے اور وہ ایکسپائر ہو گئے ہیں اور وہ اب دنیا سے نہیں رہے۔ حمزہ واپس سے گھر میں آیا اور اسکرین پر لگ گئے اور لیپ ٹاپ کام چلانے لگے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ لیپ ٹاپ ہی میری زندگی، اور وہ خوش ہو گیا۔ اور پھر وہ کبھی بھی لیپ ٹاپ سے نہیں اٹھا۔ کھانا پینا سب کچھ وہ لیپ ٹاپ کے سامنے کرتا تھا۔ باتھ روم جاتے وقت بھی لیپ ٹاپ جایا کرتا تھا، اور اسی طرح اس نے لیپ ٹاپ سے ہی زندگی گزاری اور کبھی کسی کے پاس نہیں گیا، نہ کسی کی بات سنی۔ حمزہ ایک سافٹ ویئر انجینئر تھا۔ اس کی دنیا اسکرین اور پاسورڈز تک محدود تھی۔ وہ گھنٹوں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھتا رہتا، گھر والوں سے کم بات کرتا، دوستوں سے دور رہتا۔ اس کی ماں اکثر کہتی، بیٹا کبھی حقیقی دنیا میں بھی آ جایا کرو، ہم سے کچھ باتیں کیا کرو، ہمیں بھی وقت دیا کرو۔ مگر حمزہ غصے میں کہتا کہ نہیں، میں تم سے کبھی نہیں کروں گا، میری لیپ ٹاپ پہ ہی رہوں گا۔ ایک دن اس کے والد نے ایسی آواز دی، وہ کچھ کہنا چاہتے تھے مگر حمزہ کا غصہ تو ان کو پتہ تھا، تو حمزہ پھر غصہ ہو گیا۔ ابھی نہیں، میں کام کر رہا ہوں، حمزہ نے کہا غصے میں۔ کچھ دیر بعد جب وہ فارغ ہوا تو گھر میں عجیب خاموشی تھی۔ اسے پتہ چلا کہ اس کے والد کو دل کا دور آ گیا ہے اور وہ ایکسپائر ہو گئے ہیں اور وہ اب دنیا سے نہیں رہے۔ حمزہ واپس سے گھر میں آیا اور اسکرین پر لگ گئے اور لیپ ٹاپ کام چلانے لگے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ لیپ ٹاپ ہی میری زندگی، اور وہ خوش ہو گیا۔ اور پھر وہ کبھی بھی لیپ ٹاپ سے نہیں اٹھا۔ کھانا پینا سب کچھ وہ لیپ ٹاپ کے سامنے کرتا تھا۔ باتھ روم جاتے وقت بھی لیپ ٹاپ جایا کرتا تھا، اور اسی طرح اس نے لیپ ٹاپ سے ہی زندگی گزاری اور کبھی کسی کے پاس نہیں گیا، نہ کسی کی بات سنی۔ حمزہ ایک سافٹ ویئر انجینئر تھا۔ اس کی دنیا اسکرین اور پاسورڈز تک محدود تھی۔ وہ گھنٹوں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھتا رہتا، گھر والوں سے کم بات کرتا، دوستوں سے دور رہتا۔ اس کی ماں اکثر کہتی، بیٹا کبھی حقیقی دنیا میں بھی آ جایا کرو، ہم سے کچھ باتیں کیا کرو، ہمیں بھی وقت دیا کرو۔ مگر حمزہ غصے میں کہتا کہ نہیں، میں تم سے کبھی نہیں کروں گا، میری لیپ ٹاپ پہ ہی رہوں گا۔ ایک دن اس کے والد نے ایسی آواز دی، وہ کچھ کہنا چاہتے تھے مگر حمزہ کا غصہ تو ان کو پتہ تھا، تو حمزہ پھر غصہ ہو گیا۔ ابھی نہیں، میں کام کر رہا ہوں، حمزہ نے کہا غصے میں۔ کچھ دیر بعد جب وہ فارغ ہوا تو گھر میں عجیب خاموشی تھی۔ اسے پتہ چلا کہ اس کے والد کو دل کا دور آ گیا ہے اور وہ ایکسپائر ہو گئے ہیں اور وہ اب دنیا سے نہیں رہے۔ حمزہ واپس سے گھر میں آیا اور اسکرین پر لگ گئے اور لیپ ٹاپ
کام چلانے لگے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ لیپ ٹاپ ہی میری زندگی اور وہ خوش ہو گیا، اور پھر وہ کبھی بھی لیپ ٹاپ سے نہیں اٹھا۔ کھانا پینا سب کچھ وہ لیپ ٹاپ کے سامنے کرتا تھا، باتھ روم جاتے وقت بھی لیپ ٹاپ جایا کرتا تھا، اور اسی طرح اس نے لیپ ٹاپ سے ہی زندگی گزاری اور کبھی کسی کے پاس نہیں گیا، نہ کسی کی بات سنی۔ حمزہ ایک سافٹ ویئر انجینئر تھا۔ اس کی دنیا اسکرین اور پاس ورڈز تک محدود تھی۔ وہ گھنٹوں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھتا رہتا، گھر والوں سے کم بات کرتا، دوستوں سے دور رہتا۔ اس کی ماں اکثر کہتی، بیٹا کبھی حقیقی دنیا میں بھی آ جایا کرو، ہم سے کچھ باتیں کیا کرو، ہمیں بھی وقت دیا کرو۔ مگر حمزہ غصے میں کہتا کہ نہیں، میں تم سے کبھی نہیں کروں گا، میری لیپ ٹاپ پہ ہی رہوں گا۔ ایک دن اس کے والد نے ایسی آواز دی، وہ کچھ کہنا چاہتے تھے مگر حمزہ کا غصہ تو ان کو پتہ تھا، تو حمزہ پھر غصہ ہو گیا۔ ابھی نہیں، میں کام کر رہا ہوں، حمزہ نے کہا غصے میں۔ کچھ دیر بعد جب وہ فارغ ہوا تو گھر میں عجیب خاموشی تھی۔ اسے پتہ چلا کہ اس کے والد کو دل کا دور آ گیا ہے اور وہ ایکسپائر ہو گئے ہیں، اور وہ اب دنیا سے نہیں رہے۔ حمزہ واپس سے گھر میں آیا اور اسکرین پر لگ گئے اور لیپ ٹاپ کام چلانے لگے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ لیپ ٹاپ ہی میری زندگی اور وہ خوش ہو گیا، اور پھر وہ کبھی بھی لیپ ٹاپ سے نہیں اٹھا۔ کھانا پینا سب کچھ وہ لیپ ٹاپ کے سامنے کرتا تھا، باتھ روم جاتے وقت بھی لیپ ٹاپ جایا کرتا تھا، اور اسی طرح اس نے لیپ ٹاپ سے ہی زندگی گزاری اور کبھی کسی کے پاس نہیں گیا، نہ کسی کی بات سنی۔ حمزہ ایک سافٹ ویئر انجینئر تھا۔ اس کی دنیا اسکرین اور پاس ورڈز تک محدود تھی۔ وہ گھنٹوں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھتا رہتا، گھر والوں سے کم بات کرتا، دوستوں سے دور رہتا۔ اس کی ماں اکثر کہتی، بیٹا کبھی حقیقی دنیا میں بھی آ جایا کرو، ہم سے کچھ باتیں کیا کرو، ہمیں بھی وقت دیا کرو۔ مگر حمزہ غصے میں کہتا کہ نہیں، میں تم سے کبھی نہیں کروں گا، میری لیپ ٹاپ پہ ہی رہوں گا۔ ایک دن اس کے والد نے ایسی آواز دی، وہ کچھ کہنا چاہتے تھے مگر حمزہ کا غصہ تو ان کو پتہ تھا، تو حمزہ پھر غصہ ہو گیا۔ ابھی نہیں، میں کام کر رہا ہوں، حمزہ نے کہا غصے میں۔ کچھ دیر بعد جب وہ فارغ ہوا تو گھر میں عجیب خاموشی تھی۔ اسے پتہ چلا کہ اس کے والد کو دل کا دور آ گیا ہے اور وہ ایکسپائر ہو گئے ہیں، اور وہ اب دنیا سے نہیں رہے۔ حمزہ واپس سے گھر میں آیا اور اسکرین پر لگ گئے اور لیپ ٹاپ کام چلانے لگے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ لیپ ٹاپ ہی میری زندگی اور وہ خوش ہو گیا، اور پھر وہ کبھی بھی لیپ ٹاپ سے نہیں اٹھا۔ کھانا پینا سب کچھ وہ لیپ ٹاپ کے سامنے کرتا تھا، باتھ روم جاتے وقت بھی لیپ ٹاپ جایا کرتا تھا، اور اسی طرح اس نے لیپ ٹاپ سے ہی زندگی گزاری اور کبھی کسی کے پاس نہیں گیا، نہ کسی کی بات سنی۔ حمزہ ایک سافٹ ویئر انجینئر تھا۔ اس کی دنیا اسکرین اور پاس ورڈز تک محدود تھی۔ وہ گھنٹوں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھتا رہتا، گھر والوں سے کم بات کرتا، دوستوں سے دور رہتا۔ اس کی ماں اکثر کہتی، بیٹا کبھی حقیقی دنیا میں بھی آ جایا کرو، ہم سے کچھ باتیں کیا کرو، ہمیں بھی وقت دیا کرو۔ مگر حمزہ غصے میں کہتا کہ نہیں، میں تم سے کبھی نہیں کروں گا، میری لیپ ٹاپ پہ ہی رہوں گا۔ ایک دن اس کے والد نے ایسی آواز دی، وہ کچھ کہنا چاہتے تھے مگر حمزہ کا غصہ تو ان کو پتہ تھا، تو حمزہ پھر غصہ ہو گیا۔ ابھی نہیں، میں کام کر رہا ہوں، حمزہ نے کہا غصے میں۔ کچھ دیر بعد جب وہ فارغ ہوا تو گھر میں عجیب خاموشی تھی۔ اسے پتہ چلا کہ اس کے والد کو دل کا دور آ گیا ہے اور وہ ایکسپائر ہو گئے ہیں، اور وہ اب دنیا سے نہیں رہے۔ حمزہ واپس سے گھر میں آیا اور اسکرین پر لگ گئے اور لیپ ٹاپ کام چلانے لگے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ لیپ ٹاپ ہی میری زندگی اور وہ خوش ہو گیا، اور پھر وہ کبھی بھی لیپ ٹاپ سے نہیں اٹھا۔ کھانا پینا سب کچھ وہ لیپ ٹاپ کے سامنے کرتا تھا، باتھ روم جاتے وقت بھی لیپ ٹاپ جایا کرتا تھا، اور اسی طرح اس نے لیپ ٹاپ سے ہی زندگی گزاری اور کبھی کسی کے پاس نہیں گیا، نہ کسی کی بات سنی۔ حمزہ ایک سافٹ ویئر انجینئر تھا۔ اس کی دنیا اسکرین اور پاس ورڈز تک محدود تھی۔ وہ گھنٹوں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھتا رہتا، گھر والوں سے کم بات کرتا، دوستوں سے دور رہتا۔ اس کی ماں اکثر کہتی، بیٹا کبھی حقیقی دنیا میں بھی آ جایا کرو، ہم سے کچھ باتیں کیا کرو، ہمیں بھی وقت دیا کرو۔ مگر حمزہ غصے میں کہتا کہ نہیں، میں تم سے کبھی نہیں کروں گا، میری لیپ ٹاپ پہ ہی رہوں گا۔ ایک دن اس کے والد نے ایسی آواز دی، وہ کچھ کہنا چاہتے تھے مگر حمزہ کا غصہ تو ان کو پتہ تھا، تو حمزہ پھر غصہ ہو گیا۔ ابھی نہیں،
میں کام کر رہا ہوں، حمزہ نے کہا غصے میں۔ کچھ دیر بعد جب وہ فارغ ہوا تو گھر میں عجیب خاموشی تھی۔ اسے پتہ چلا کہ اس کے والد کو دل کا دور آ گیا ہے اور وہ ایکسپائر ہو گئے ہیں اور وہ اب دنیا سے نہیں رہے۔ حمزہ واپس سے گھر میں آیا اور اسکرین پر لگ گئے اور لیپ ٹاپ کام چلانے لگے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ لیپ ٹاپ ہی میری زندگی اور وہ خوش ہو گیا، اور پھر وہ کبھی بھی لیپ ٹاپ سے نہیں اٹھا۔ کھانا پینا سب کچھ وہ لیپ ٹاپ کے سامنے کرتا تھا، باتھ روم جاتے وقت بھی لیپ ٹاپ جایا کرتا تھا، اور اسی طرح اس نے لیپ ٹاپ سے ہی زندگی گزاری اور کبھی کسی کے پاس نہیں گیا، نہ کسی کی بات سنی۔ حمزہ ایک سافٹ ویئر انجینئر تھا۔ اس کی دنیا اسکرین اور پاس ورڈز تک محدود تھی۔ وہ گھنٹوں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھتا رہتا، گھر والوں سے کم بات کرتا، دوستوں سے دور رہتا۔ اس کی ماں اکثر کہتی، بیٹا کبھی حقیقی دنیا میں بھی آ جایا کرو، ہم سے کچھ باتیں کیا کرو، ہمیں بھی وقت دیا کرو، مگر حمزہ غصے میں کہتا کہ نہیں، میں تم سے کبھی نہیں کروں گا، میری لیپ ٹاپ پہ ہی رہوں گا۔ ایک دن اس کے والد نے ایسی آواز دی، وہ کچھ کہنا چاہتے تھے مگر حمزہ کا غصہ تو ان کو پتہ تھا، تو حمزہ پھر غصہ ہو گیا۔ ابھی نہیں، میں کام کر رہا ہوں، حمزہ نے کہا غصے میں۔ کچھ دیر بعد جب وہ فارغ ہوا تو گھر میں عجیب خاموشی تھی۔ اسے پتہ چلا کہ اس کے والد کو دل کا دور آ گیا ہے اور وہ ایکسپائر ہو گئے ہیں اور وہ اب دنیا سے نہیں رہے۔ حمزہ واپس سے گھر میں آیا اور اسکرین پر لگ گئے اور لیپ ٹاپ کام چلانے لگے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ لیپ ٹاپ ہی میری زندگی اور وہ خوش ہو گیا، اور پھر وہ کبھی بھی لیپ ٹاپ سے نہیں اٹھا۔ کھانا پینا سب کچھ وہ لیپ ٹاپ کے سامنے کرتا تھا، باتھ روم جاتے وقت بھی لیپ ٹاپ جایا کرتا تھا، اور اسی طرح اس نے لیپ ٹاپ سے ہی زندگی گزاری اور کبھی کسی کے پاس نہیں گیا، نہ کسی کی بات سنی۔ حمزہ ایک سافٹ ویئر انجینئر تھا۔ اس کی دنیا اسکرین اور پاس ورڈز تک محدود تھی۔ وہ گھنٹوں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھتا رہتا، گھر والوں سے کم بات کرتا، دوستوں سے دور رہتا۔ اس کی ماں اکثر کہتی، بیٹا کبھی حقیقی دنیا میں بھی آ جایا کرو، ہم سے کچھ باتیں کیا کرو، ہمیں بھی وقت دیا کرو، مگر حمزہ غصے میں کہتا کہ نہیں، میں تم سے کبھی نہیں کروں گا، میری لیپ ٹاپ پہ ہی رہوں گا۔ ایک دن اس کے والد نے ایسی آواز دی، وہ کچھ کہنا چاہتے تھے مگر حمزہ کا غصہ تو ان کو پتہ تھا، تو حمزہ پھر غصہ ہو گیا۔ ابھی نہیں، میں کام کر رہا ہوں، حمزہ نے کہا غصے میں۔ کچھ دیر بعد جب وہ فارغ ہوا تو گھر میں عجیب خاموشی تھی۔ اسے پتہ چلا کہ اس کے والد کو دل کا دور آ گیا ہے اور وہ ایکسپائر ہو گئے ہیں اور وہ اب دنیا سے نہیں رہے۔ حمزہ واپس سے گھر میں آیا اور اسکرین پر لگ گئے اور لیپ ٹاپ کام چلانے لگے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ لیپ ٹاپ ہی میری زندگی اور وہ خوش ہو گیا، اور پھر وہ کبھی بھی لیپ ٹاپ سے نہیں اٹھا۔ کھانا پینا سب کچھ وہ لیپ ٹاپ کے سامنے کرتا تھا، باتھ روم جاتے وقت بھی لیپ ٹاپ جایا کرتا تھا، اور اسی طرح اس نے لیپ ٹاپ سے ہی زندگی گزاری اور کبھی کسی کے پاس نہیں گیا، نہ کسی کی بات سنی۔ حمزہ ایک سافٹ ویئر انجینئر تھا۔ اس کی دنیا اسکرین اور پاس ورڈز تک محدود تھی۔ وہ گھنٹوں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھتا رہتا، گھر والوں سے کم بات کرتا، دوستوں سے دور رہتا۔ اس کی ماں اکثر کہتی، بیٹا کبھی حقیقی دنیا میں بھی آ جایا کرو، ہم سے کچھ باتیں کیا کرو، ہمیں بھی وقت دیا کرو، مگر حمزہ غصے میں کہتا کہ نہیں، میں تم سے کبھی نہیں کروں گا، میری لیپ ٹاپ پہ ہی رہوں گا۔ ایک دن اس کے والد نے ایسی آواز دی، وہ کچھ کہنا چاہتے تھے مگر حمزہ کا غصہ تو ان کو پتہ تھا، تو حمزہ پھر غصہ ہو گیا۔ ابھی نہیں، میں کام کر رہا ہوں، حمزہ نے کہا غصے میں۔ کچھ دیر بعد جب وہ فارغ ہوا تو گھر میں عجیب خاموشی تھی۔ اسے پتہ چلا کہ اس کے والد کو دل کا دور آ گیا ہے اور وہ ایکسپائر ہو گئے ہیں اور وہ اب دنیا سے نہیں رہے۔ حمزہ واپس سے گھر میں آیا اور اسکرین پر لگ گئے اور لیپ ٹاپ